بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضان بسم اللہ۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے، گاڑی وغیرہ چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے، عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سنانے، جوتی پہننے، ماما سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر چیز کے رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم استفسار کیا تو اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پانچ مدنی پھول۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے۔ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ نمبر 2، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ نمبر 3، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور نمبر 5، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے
اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفات کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نام مبارک میں ہیبت تھی، اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں ہے، اس کے متحد ایک عجیب و حقائق لکھی ہے، اس کے متحد ایک عجیب حقائق لکھی ہے کہ ایک سائل ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم